السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا اور اس کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، آئیڈیو کے ذریعہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ 12 مئی کو جب ثریا ستارہ نکلے گا تو اس کے بعد یہ آفات و مصیبت اور بلا و آلام جتنی آتی ہیں کرونا وائرس جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مسند احمد کی حدیث جو پیش کی جاتی ہے، کیا اس کے تعلق سے کوئی کسی امام نے باب قائم کیا ہے کسی حدیث کی کتاب میں، یا کسی بڑے امام نے اس کو ذکر کیا ہے، یا صحابہ کرام نے اس کا معنی وہی لیا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، یا اسی طرح سے ثریا ستارہ نکلنے کے بعد بلا و مصیبت ختم ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ اشارہ دیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ العاہا یعنی بلا و مصیبت کا معنی جو لیا گیا ہے وہ صرف پیڑ پودوں کے سلسلے میں ہے، پیڑ پودوں کے سلسلے میں ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ پیڑ پودے اور جو ہے پھل وغیرہ پک جاتے ہیں تو وہ اس کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ثریا ستارہ جب نکلتا ہے تو ایک نشانی ہے کہ پیڑ کے اندر جو ہے پھل ہے وہ پک چکا ہے، اب اس کے اندر بیع و شرا کرنے میں، خریدنے میں اور بیچنے میں کوئی جو ہے دقت محسوس نہیں ہوگی اور کسی کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اگر ثریا ستارہ کے نکلنے سے کوئی تاثیر ہوتی ہے، بلا و مصیبت آفات ختم ہوتے ہیں، تو آپ یاد کیجئے اس چیز کو کہ 18 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 18 ہجری میں شروعاتی سال کے اندر جب طاعون پھیلا تھا، اس کے اندر تقریباً 25,000 صحابہ کرام، 25,000 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اس کے اندر جو ہے انتقال فرمائے تھے، موت ان کی ہوئی تھی، تو 25,000 مسلمان۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت یا تو ستارہ نکلا ہوا تھا، تو سوال پیدا تھا اگر ستارہ نکلا تھا تو وہ بیماری کیوں آئی، اور اگر ستارہ ڈوبا تھا تو وہ بیماری صرف 1 مہینہ تھی، بس صرف 1 مہینہ رہ کے ختم ہو گئی۔ صرف 1 مہینہ کیوں تھی؟ ابھی ستارہ نکلا نہیں تو آخر کیوں وہ جو ہے بیماری ختم ہو گئی؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کیا کرونا وائرس اس سے پہلی بیماری ہے کیا؟ یہ کرونا وائرس پہلی بیماری ہے جو مہاماری یا اس طرح سے جو ہے وبا کی بیماری ہے، اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں اور کئی سال بیماریاں رہ چکی ہیں، لیکن ثریا ستارہ نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، لیکن کوئی تاثیر نظر نہیں آئی، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اس کا وہ معنی نہیں لیا جو حدیث کے اندر بیان کیا تھا۔ لوگ آج کل بیان کرتے ہیں کہ ثریا ستارہ نکلنے کے بعد جو ہے 12 مئی کے بعد کرونا وائرس جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے تھوڑی سی مثال لیتے ہیں۔ WHO جو کمپنی ہے امریکہ کی، یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، یہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے بیان کیا وبا بیماریاں جو ہیں اس کو کاؤنٹ کیا، اور ایک پیپر ہے ڈان نیوز 12 مارچ 2020 کو ایک خبر نکلی تھی اس کے تعلق سے، اور ایک رپورٹ پیش کیا تھا کہ چیچک کی بیماری سن 1950 میں دوسری بار آئی اور 20 سال تک رہی، سن 1976 تک رہی، یعنی 26 سال تقریباً، اور اس بیماری میں ہر سال 50 لاکھ افراد متاثر ہوتے تھے، لیکن ثریا ستارہ 26 سال نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، لیکن اس بیماری کے اندر کوئی ایفیکٹ نہیں آیا، کوئی تاثیر نہیں ہوئی۔ نمبر 2، ہیضے کی بیماری سن 1910 سے لے کر سن 1912 تک، یعنی تقریباً 2.5 سال یا 3 سال یا 2 سال جو بھی بنتا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں 13 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 1,30,000 لوگ ہلاک ہوئے، یعنی 2.5 سال تک ثریا ستارہ نکلا، ڈوبا، لیکن کوئی تاثیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسپینش فلو سن 1918 سے لے کر سن 1920 تک، یعنی 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال جو بھی رہا، اس کے دوران 5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، 50 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، لیکن ثریا ستارہ نکلتا رہا، کوئی تاثیر نظر نہیں آئی۔ خسرہ کی بیماری سن 1920 سے لے کر سن 1960 تک، یعنی 40 سال تک تھا، اور اس کے اندر بعد میں کمی واقع ہوئی۔ 2018 کے اندر، یعنی 2 سال پہلے، افریقہ اور ایشیا ملا کر 1,40,000 اموات ہوئی، یعنی یہ ستارہ تقریباً 40 سال نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، لیکن کوئی تاثیر نظر نہیں آئی۔ اور آگے دیکھیں، جذام کی بیماری، یہ وبا سن 1950 سے پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد شدت پکڑ گئی۔ سن 1990 کے بعد واضح کمی پائی گئی۔ دیکھیں کتنا سال ہو گیا، سن 1950 سے لے کر سن 1990 تک 40 سال ہو گیا۔ اس 40 سال کے اندر لاکھوں افراد متاثر ہوئے، 40 سال کے اندر ثریا ستارہ نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، لیکن کوئی تاثیر نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد ایشیا فلو سن 1957 میں ہانگ کانگ اور چین سے شروع ہوا۔ کرونا وائرس صرف چین کی پہلی بیماری نہیں، اس سے پہلے بھی ایشیا فلو ہانگ کانگ اور چین ہی سے نکلا تھا۔
کہتے ہیں 6 مہینے کے اندر 14,000 افراد ہلاک ہوئے، اور یہ فلو جو ہے ایشیا فلو 10 سال تک رہا، یعنی 10 سال تک رہا، 10 سال جو ہے سورہ ستارہ نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، لیکن کوئی اس میں اثر دیکھنے کو نہیں ملی۔ HIV جس کو ایڈس غالباً کہتے ہیں، سن 1981 میں پہلا مریض پایا گیا تھا، اور اس طرح سے اس مرض کے شکار افراد کی تعداد، پوری تعداد 32 لاکھ بنتی ہے، جو حکومتی لیول پر رجسٹرڈ کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں غیر رجسٹرڈ جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ HIV 39 سال ہو گئے، ستارہ نکلتا رہا، سورہ ستارہ ڈوبتا رہا، لیکن کوئی تاثیر نظر نہیں آئی۔ اچھا، آخری چیز ملیریا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کئی دہائیوں سے دنیا میں موجود ہے۔ 2018 میں دنیا بھر سے 2 کروڑ 80 آدمی رپورٹ درج کیا گیا، ان کا کیس درج کیا گیا۔ ہر سال 10 لاکھ سے 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ ویکیپیڈیا میں ملیریا کے اندر آپ دیکھیے، آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں آخری چیز، اب آخری چیز آ رہی ہے، اب آخری چیز آئی تعاون کو کہتے ہیں بلیک ڈیتھ یا کالی موت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سن 1347 سے لے کر سن 1350 تقریباً 3.5 سال یا 4 سال یا 3 سال جو بھی بنتا ہے، مشرق وسطیٰ اور ہندوستان اور چین ملا کر اس وبا نے کم از کم 7.5 کروڑ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 3 سال کے اندر 7.5 کروڑ افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ 3 سال کے اندر 3.5 سال کے اندر سورہ ستارہ نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، لیکن کوئی فرق، کوئی تاثیر اس کے اندر نظر نہیں آئی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی تاثیر ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہوتے، صحابہ کرام کے ایمان اس پر ہوتے، قرآن کریم میں کوئی آیت کریمہ ہوتی، لیکن کوئی اشارہ ایسا نہیں ملتا۔ اور وہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں کہ سورہ ستارہ نکلے گا تو وبا اور بیماری ختم ہوگی، وہ حدیث بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ ضعیف الجامع کے اندر میں آپ کو وہ حدیث بتاؤں، ضعیف الجامع حدیث نمبر 5096 کے اندر اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس کے اندر اسل بن سفیان راوی موجود ہیں جو ضعیف ہیں۔ لہذا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچ بات کہنے اور سچ پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔